استحکام کا پیمانہ کیا ہے؟ جو کاغذی فگرز ہیں یا جو ڈاکومنٹس میں موجود فگرز ہیں وہ، یا جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ کہ اس وقت ایک عام آدمی اس کا اپنی تنخواہ میں گزارا ممکن نہیں ہے، بجلی جتنی مہنگی ہو چکی ہے، اس کی آمدنی پر جتنے ٹیکسز لگ چکے ہیں، وہ کیسے اس وقت گزارا کر سکتا ہے؟ استحکام کا پیمانہ صرف اور صرف وہ ہے کہ جو بین الاقوامی جریدے آپ کے بارے میں پاکستان کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ کیا آپ اس صحیح راستے پہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ میں نے تو نہیں کہا کہ کوئی ایک عام آدمی یہاں پہ تکلیف میں نہیں ہے، میں نے تو نہیں کہا کہ یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، میں نے آپ کو یہ کہا کہ میکرو اکنامک فریم ورک جو ہے اس کے اندر سٹیبلٹی اور بہتری آئی ہے، جو باہر کے لوگ ہمیں آج کنفرم کریں۔ آج جو اس برڈن کو آپ نے کس طرح سے فیئرر بنانا ہے، آپ نے کس طرح سے ان ٹیکسڈ اور انڈر ٹیکسڈ شعبوں کے اوپر اس لوڈ کو ٹرانسفر کرنا ہے، تنخواہ دار کا ٹیکس کم کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر، چیزوں کی اشیاء کے اوپر ٹیکسیشن کو کم کر کے آپ نے باقی شعبوں کے اوپر ڈالنا ہے، اس کے لیے کیا اصلاحات فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب کر رہے ہیں، میں کیا اس کے اندر اپنا کردار ادا کروں، اور شہباز شریف صاحب کی کیا ہمیں اس کے اوپر ڈائریکشن ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میں آپ سے صرف استحکام کی بات کر رہا ہوں، فیرر کس طرح نظام کو بنانا ہے، اس کے لیے ایک جامع پروگرام ہے جو میں آپ جب سوال کریں گے میں آپ کو بتا دوں گا۔ اب یہ اس حکومت کا چھٹا مہینہ ہے، اور یہ چونکہ ہم تنخواہ دار طبقے کی بات کر رہے ہیں، ایک یہاں چند کلومیٹر دور لیاقت باغ میں آپ نے دیکھا ہوگا دھرنا بھی ایک لگا ہوا ہے جماعت اسلامی کا، اور ان کے بھی سارے کوئی سیاسی ان کا مطالبہ نہیں ہے، سارے کے سارے مطالبات وہ معیشت سے ہی متعلق ہے، ایک عام آدمی پر بوجھ سے متعلق ہیں۔ ذرا دو جملے حافظ نعیم صاحب کے، اور پھر میں سوال کنیکٹ کرتا ہوں اس پر، سنائیے۔ لاسٹ ایئر 360 بلاک ہو گیا نا، 368 بلین روپیز انکم ٹیکس تنخواہ دار طبقے نے ادا کیا، پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر، ٹھیک ہے۔ اس سال یہ کہتے ہیں کہ ہمارا در 450 ارب روپے کا، اس کا مطلب ہے کتنے ہو گئے، 32 اور 50، 70-80 ارب روپے ہی زیادہ لیے نا، 70-80 ارب روپے کے لیے یار تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو اتنا زیادہ، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اسی سلیب پہ آ جائیں جو پچھلے سال تھا تو لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے انہوں نے اتنا لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے۔ اس کا ایک سمپل فارمولا کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں فی الحال تو آپ اس پہ آ جائیں جو پچھلے سال، جبکہ وہ بھی زیادہ تھا، چلیں اس پہ تو۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کرنے کا آپ لوگوں کے پاس پلان ہے، لیکن یہ ابھی دیکھیں فگرز یہ انہوں نے کوٹ کیا، اگر غلط ہو تو آپ بھی تصحیح کیجیے گا، کہ یہ تو اضافی ٹیکس سلیبز جو لے کر آئے ہیں آپ لوگ، اس میں تو 1 لاکھ تک 60,000 سے 1 لاکھ تک کا انکم والا شخص ہے، اس کا ٹیکس ڈبل ہو گیا ہے۔ نہیں دیکھیں، میں حافظ صاحب کی دل سے عزت کرتا ہوں، کیونکہ ان کی خواہشات اپنی جگہ پہ، مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، پر کاش خواہشات کی بنا کے اوپر ہم عملی اقدامات لے سکتے ہیں، اور ہمیں جو اپنے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے اوپر ساری چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ جو IMF کے ساتھ شراکت داری ہے ہماری، ہم اس کو کسی طرح رسک نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم نے رسک کیا، جو کہ پاسٹ میں کر کے دیکھا، تو جو مہنگائی کا طوفان آیا اس سے ایک تنخواہ دار آدمی کہیں بدتر ہوگا بنسبت اس کے کہ جو آج ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ وہ سال ہے جس کے اندر ریکارڈ ٹیکسوں کے اندر بڑھاوا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کوئی ایک سال موجود نہیں ہے جس کے اندر 3,500 ارب سے آپ کا ٹارگٹ ایک سال کے اندر بڑھایا گیا ہو۔ اس کے اندر اگر 70 ارب روپے، مجھے معلوم ہے تنخواہ دار مشکل کے اندر، اگر شہباز شریف صاحب کی انتھک کوشش تھی کہ ہم ایڈیشنل لوڈ سے اس کو انسولیٹ کر لیتے، پر اگر 3,500 ارب کی نئی ٹیکسیشن کے اندر 70 ارب روپے کی اگر ایڈیشنل ٹیکسیشن سیلری کے اوپر آئی ہے، تو کوئی بہت طوفانی وہ انکریز یا اس کا کوئی بہت بڑا اس کے اوپر بوجھ نہیں آیا۔ اب جو 70 ارب روپے اس کے اندر ہم نے کس طرح سے کیا کیا اور کس طرح سے اس کو ریورس کیا جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ جو منیمم سلیب کے اوپر آدمی تھا، جس کی 1 لاکھ روپے تک تنخواہ تھی، اس کا مہینے میں جو اس کے ٹیکس کی ڈیڈکشن ہے تقریباً 1,200 روپے بڑھی ہے۔ زیادہ ہے کیونکہ اس کے اوپر بالکل مہنگائی نے اور باقی چیزوں نے اس کی زندگی مشکل کی ہے، پر 1,200 روپے کوئی ایسی اماؤنٹ نہیں ہے کہ اس کے لیے بالکل زندگی ناممکن ہو جائے۔ لیکن اگر اس کو آپ فیصد وائز دیکھیں تو وہ 1250 سے دیکھیں نا ارباب صاحب، ہم نے اگر سیاست کرنی ہے ہر چیز پہ، گزارش یہ ہے کہ اگر پیناڈول کی قیمت 1 روپے سے 1.5 روپے ہو جائے تو کیا 50% انکریز ہم اس کو کہیں گے، یا 50 پیسے کے پیچھے اگر ہم اس کی اویلیبلٹی کو انشور کر لیں، ہم استحکام کو لیں، ہم اس کو کریں گے؟ تو یہ تو فریزنگ ہے، دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، بٹ میں پرسنٹیج اب اگر یہ ڈائریکٹ ٹیکس تک یہ بات محدود رہے، لیکن وہ انڈائریکٹ ٹیکس سے لیٹ می آنسر۔ اچھا، ہمیں دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگ جو ہائیسٹ سلیب کے اندر آتے ہیں، وہ پاکستان چھوڑ کے ٹیلنٹ ہم بلیڈ کر رہے تھے، تو ہم نے یہ طے کیا ان IMF کے ساتھ بھرپور نیگوسیشنز کے بعد کہ جی ہائیسٹ سلیب کو ہم تنخواہ دار آدمی کے لیے نہیں چینج کریں گے۔
وہ 35% کے اوپر مینٹین کیا گیا. اس کے بعد جو ایک 10% کا سرچارج 35% ایک تہائی سے بھی زیادہ آپ دیکھیں کہ سر میں تو دیکھیں میں نے تو بحث نہیں, میں نے کہا مگر اس بجٹ میں چینج نہیں کیا. اوور آل ٹیکسز کو کم ہونا چاہیے, وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے نا, میں تو اس بجٹ کی بات کر رہا ہوں. 35% پہ رکھا گیا, جس کی 8.5 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ ہے, اس کی جو بھی ٹیکس لائبلٹی تھی اس کے اوپر 10% سرچارج لگا دیا گیا اور لوڈ کو منیمائز کرنے کی کوشش کی. بیچ میں سلیبز کی رد و بدل کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوئی, کیونکہ اگر کوئی بندہ ایک چھوٹے سلیب سے بڑے سلیب میں چلا گیا تو obviously اس کا ریٹ چینج ہو گیا. اب اس چیز کو ریسٹور کرنے کے لیے حافظ صاحب مجھے یہ بھی تو بتا دیں کہ اگر میں یہ 70 ارب اٹھاؤں تو کس چیز کے اوپر لوڈ کروں, کیونکہ میرا جو شراکت داری IMF کے ساتھ ہے اس میں وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ 70 سال کے اندر آپ نے ٹیکس بیس کو وائڈن نہیں کیا, آپ نے کوئی انفورسمنٹ کا کام نہیں کیا, تو آپ مجھے ہر 1 روپے کے پیچھے بتائیں کہ آپ کس سے یہ پیسہ لے کے آئیں گے. تو میں تو ان کو جب تک اپنی کارکردگی اپنی انفورسمنٹ کر کے نہیں دکھا سکتا, میں 70 ارب روپے کسی اور کے اوپر ہی لے کے جاؤں گا نا, تو مجھے یہ بھی تو بتا دیں کہ میں کس کے اوپر لے جاؤں. یہ جو 150 ارب روپے ماہانہ ہم کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ادا کر رہے ہیں, یہ ہم ری نیگوسیشن میں جائیں تو یہ کوئی 70-80 ارب روپے کی بچت ہم وہاں سے نہیں کر سکتے. دیکھیں اب آپ ایک دوسرے ایشو کو بیچ میں لے کے آ گئے ہیں. تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس ٹیکس کے لوڈ کو شہباز شریف صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ تنخواہ دار آدمی کو جلد از جلد جب آپ پروگریس دیں گے, آپ اپنے ٹارگیٹس کو ایکسیڈ کریں گے, پہلا کام اس کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ آپ تنخواہ دار کا ٹیکس واپس ریورٹ کریں. اور اس میں 2 پہلو ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ریٹ کی انکریز اور پھر بریکٹس کی ریسٹوریشن. دونوں کا بل, یہ جو 70 ارب روپے تقریباً کہہ رہے ہیں, ایک کا 20-25 ارب ہے, ایک کا 50 ارب ہے, تو ہم اس کے اوپر اکارڈنگلی اس کے اوپر کریں گے. اس کو ہم تھوڑا سا ڈیوائڈ اگر ایگریکلچر یا ریئل اسٹیٹ پر یا ریٹیل سیکٹر پر کر دیں تو, بٹ ہم نے کیا نہیں نا, پہلی دفعہ اس بجٹ کے ذریعے کرنے جا رہے ہیں. جب کر لیں گے تو اس کے مطابق کمپنسیشن لیں گے. میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں, انڈر ٹیکسڈ اینڈ ان ٹیکسڈ. اب انڈر ٹیکسڈ میں کون لوگ ہیں؟ جو آپ کے سلون چلاتے ہیں, جو لاکھوں روپے کے جوڑے بناتے ہیں, جو وکیل کیش میں پیمنٹ لیتے ہیں, وہ چند پیسے ٹیکس میں دے دیتے ہیں جن کو نان سیلریڈ کہتے ہیں, اور باقی یہ پیسہ کیش میں چلاتے ہیں. اب انڈر ٹیکسڈ تو آپ کو میں نے بتا دیا. ان ٹیکسڈ کون سے شعبے ہیں؟ دکاندار کوئی ٹیکس نہیں دیتا, جس کو آپ تاجر دوست کے ذریعے وہ 2.5% سپلائی چین پہ لگا کے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایگریکلچر سیکٹر نہیں دیتا, جس کو آپ صوبوں کی مشاورت کے ساتھ مل کے اگلے سال سے ٹیکس نیٹ میں لانے لگیں. جب یہ فلوز آنا شروع ہو جائیں گے تو ہم اپنے IMF اور ہمارے جو بینکس ہیں, جو پارٹنرز ہیں, ان کے پاس جائیں گے, دیکھیں ہم نے کر کے دکھا دیا تو ہمیں یہ ریورس کرنے دیں. تو کیوں نہیں وہ کرنے دیں گے, ان کو بھی احساس ہے اس چیز کا. اب آ جائیں جو اپنے کیپیسٹی چارج کی بات کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.